رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ انشاءاللہ العزیز سوموار سے عظیم الشان قرآن آسان کورس شروع ہونے جا رہا ہے اور اس کی خوبصورت ترتیب انشاءاللہ آپ کے سامنے بینر پہ لگی بھی ہوئی ہے۔ یہ ہم سب کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے پھر زندگی میں قرآن پاک کا یہ خوبصورت موقع سننے کا سمجھنے کا ہم سب کو دیا۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی اس عظیم کتاب کی خدمت اور اس عظیم کتاب کا ذکر اور اس کے نور کو عام کرنا، یہ اصل میں اس کورس کا مقصد ہے کہ لوگوں کو وہ بھولا ہوا سبق یاد کروایا جائے، وہ بھولا ہوا سبق جو ہے وہ دوبارہ سے یاد کروا دیا جائے جو وہ بھول چکے ہیں، کہ قرآن کریم کا پڑھنا اور قرآن کریم کو سمجھنا یہ کتنی بڑی سعادت ہے، اور اللہ کے کلام کے ساتھ وقت گزارنا یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے، جس کے دل میں قرآن کا پیار ڈالے، یہ اس کی خاص عطاؤں میں سے ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی کثیر احادیث کے اندر قرآن کریم کا پیار اور محبت ہمارے دلوں میں ڈالنے کی کوشش فرمائی ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس عظیم کلام سے دوری سوائے بدنصیبی اور محرومی کے اور کچھ نہیں ہے۔ تم بظاہر کتنی ہی اپنی عبادتیں ریاستیں اور اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے تم نیک ثابت کر لو، لیکن اگر قرآن کریم کا نور تمہارے ساتھ نہیں ہے تو وہ سب وقتی ہے، نفس کے جال ہے جن میں تم پھنسے ہوئے ہو۔ قرآن کریم کا اصل مرتبہ اور مقام اور قرآن کریم کی حقیقت اور قرآن کریم کے ساتھ تمہارا رشتہ، یہی اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ اللہ بھی تم سے راضی ہے، اللہ تم سے خوش ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ تم میں سے کوئی اتنی چاہت سے کسی کی بات نہیں سنتا جتنی چاہت سے اللہ قرآن پڑھنے والے کا قرآن سنتا ہے۔ جتنی چاہت سے قرآن پڑھنے والے کا قرآن اللہ سنتا ہے، اتنی چاہت سے کوئی بھی کسی کی بات نہیں سنتا۔ یہ قرآن عظیم، قرآن کریم کا نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واضح ہے۔ اللہ کے رسول نے یوں فرمایا کہ جہاں کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے وہاں فرشتے اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور فرشتے اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ جو وہ قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے فرشتوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بہت بڑا مجمع قرآن کا سننے کے لیے فرشتوں کا وہاں لگ جاتا ہے جو اس کے قرآن کو سنتے ہیں۔ لہذا فرشتوں کو صرف قرآن سننے کی اجازت ہے، یہ قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ قرآن کے الفاظ کو ادا کرنا یہ فرشتوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ صرف انسان ہیں جنہیں اللہ نے توفیق بخشی ہے، اس کے علاوہ کسی مخلوق کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھے، صرف ہم انسانوں کے لیے صرف فرشتے صرف سن سکتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو
اجازت دی گئی کہ آپ قرآن کریم کو حضور کے لیے صرف پڑھ کے سنانے کی اجازت تھی، اس کے علاوہ آپ کو بھی قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. تو اس قدر یہ خوبصورت اور اعلیٰ کلام ہے کہ اس کے لیے اللہ نے فرشتوں جیسی مخلوق کو بھی، جو کہ پاک اور صاف ہوتی ہے، بے گناہ ہوتی ہے اور بڑی عرفہ مخلوق ہے، اللہ کے عرشوں کو تھامے ہوئے ہے اور اللہ کے نظام کو چلانے میں فرشتوں کا کردار بہت بڑا ہے. اس کے باوجود اللہ نے کلام خدا کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی. سبحان اللہ کہ ہم قرآن کریم کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ قرآن کریم کو اپنے لفظوں سے، اپنے الفاظ سے پڑھ بھی سکتے ہیں. اللہ تو لہذا قرآن کریم جب بھی پڑھا جاتا ہے اس حد تک فرشتے قریب آ جاتے ہیں کہ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قرآن کریم کو محبت سے پڑھتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ فرشتے اس کے لبوں پہ اپنے لب لگا دیتے ہیں. انہیں اتنی محبت ہوتی ہے، اتنا ان کے شخص کے ساتھ پیار ہوتا ہے، اتنا اس شخص کے قریب آنے کا ان کا جی کرتا ہے کہ وہ محبت سے اس کے لبوں کو چوم لیتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کا احسان عظیم کہ جس کو قرآن کریم پڑھنے کی توفیق ملے. پھر قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جب کوئی اسے پڑھتا ہے تو اس کا جواب خود خدا دیتا ہے. یعنی اب جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے کلام کی برکت آپ کو مل رہی ہوتی ہے اور آپ کی اللہ کے ساتھ گفتگو جاری ہے. اور جب بھی کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس کو خود جواب دے رہے ہوتے ہیں. مثلا اگر کسی شخص نے یوں کہا الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، تو جو اس نے یہ کہا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. تو لہذا جو آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں ہر آیت کا جواب اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے اور بندہ اس وقت کتنی بڑی شان کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے علم ہی نہیں ہوتا. یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں گھر کے کسی صوفے پہ بیٹھا ہوں اور میں مسجد کی کسی صف پہ بیٹھا ہوں یا میں کسی کرسی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں. حالانکہ اس کو اگر وہ تھوڑا سا دل کی آنکھیں کھولے تو اس کا رب بالکل سامنے اس کا کلام سن رہا ہے اور وہ اتنی بڑی عزت پا چکا ہے کہ وہ قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہے اور رب اس کو دیکھ رہا ہے اور رب اس کو اس کلام کے ساتھ ملاحظہ کر رہا ہے. اس لیے اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا ہو چکا ہوں اور اس وقت میری قیمت اور میری ویلیو کتنی ہے جب میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں. تو اللہ یہ شوق عطا فرمایا ہمیں، اللہ یہ شوق عطا فرمایا کہ اللہ قرآن کے ساتھ ایسی محبت عطا فرمایا. ایک بزرگ تھے، قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے، تو ان کے لبوں سے اور ان کے منہ سے بڑی خوبصورت خوشبو آتی تھی، بڑی اچھی خوشبو آتی تھی. اور جب بھی وہ قرآن پڑھتے تو قریب بیٹھا ہوا شخص محسوس کرتا کہ ان کی بہت زیادہ خوشبو ان کے زبان سے اور ان کے منہ سے آ رہی. طالب علموں نے بھی محسوس کیا. انہوں نے ایک دن پوچھ لیا، نے کہا حضرت بتائیے آپ کیا استعمال کرتے ہیں، آپ کیا کھاتے ہیں، کیا آپ کی غذا ہے یا کیا آپ استعمال کرتے ہیں اتنی خوشبو. لیکن آپ کہتے ہیں بھی میں کچھ بھی استعمال نہیں کرتا، بس ایسے ہی ہے، میری کوئی خاص ترتیب نہیں ہے. لیکن پوچھنے والے بار بار پوچھتے رہے اور ایک جو طالب علم تھا وہ تو بہت ہی زیادہ پیچھے پڑ گیا اور اس نے بار بار کہا کہ استاد جی مجھے بتائیے کہ آپ کیا کھاتے ہیں، میں بھی وہی استعمال کروں، میرے بھی منہ سے خوشبو آئے. تو اس کو بھی ٹالتے رہے لیکن وہ نہ چال چھوڑے، بار بار پوچھے. ایک وقت آیا کہ وہ اتنا پوچھنے لگا تو آپ نے اسے کہا تو رات خلوت میں میرے پاس آنا، میں تمہیں بتاؤں گا. وہ طالب علم آیا، بڑی خوشی سے اس نے کہا حضرت مجھے بتائیے کہ آپ ایسا کیا استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا ہوا یہ تھا کہ میں ایک رات قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا کہ آقا دو جہان عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف لے آئے اور آپ نے میرے لبوں پہ بوسہ دیا اور ان لبوں پہ بوسے کی ایسی خوشبو ہے کہ وہ آج تک میرے منہ سے نہیں گئی. قرآن کریم عزتیں دینے والی کتاب ہے. یہ عزتیں دیتا ہے، یہ محبتیں دیتا ہے، یہ پیار دیتا ہے.
آپ جس کو بھی دنیا میں بلند ہوتا ہوا دیکھیں، آپ سمجھیں کہ اس کے پیچھے قرآن کی دعا ہے، اس کے پیچھے کوئی قرآن کا رشتہ ہے، کوئی نہ کوئی قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کوئی نہ کوئی قرآن کے ساتھ اس کی کوئی نہ کوئی پیچھے تار جڑی ہے، تبھی یہ عزتیں پا رہا ہے۔ کیونکہ اگر اسلام نے ارشاد فرمایا، سنیے حضور کی حدیث، ارشاد فرمایا یہ وہ کلام ہے جس سے اللہ قوموں کو عزت عطا فرما دیتا ہے، قوموں کو عزت مل جاتی ہے۔ ایک عام شخص تو بڑی دور کی بات، ایک عام شخص تو کوئی شاعر نہیں اس کے آگے، کوئی قوم کو عزت دینا یہ قرآن کا خاص ہے، یہ قرآن کی خوبی ہے کہ کوئی قوم اس کے ساتھ عزت کرتا ہے۔ اللہ نے اس عظیم کلام کا ہمیں موقع دیا، ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک ہے، ہم ان کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کرتے ہیں، بڑا تیرا شکر اللہ۔ ایسے ہی چونکہ قرآن کریم کی محبت کا ذکر چل رہا ہے، ایک واقعہ لکھا جاتا ہے، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایک ہندو لڑکی تھی، تو وہ ہندو گھرانے سے تھی، لیکن اس کی دوست ایک مسلمان تھی، اور اکثر اس کے گھر جاتی تو اس کی والدہ قرآن پڑھایا کرتی تھی بچوں کو۔ تو یہ جب قریب بیٹھ کے قرآن سنتی تو ظاہر قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ چاہے کوئی کافر بھی سنے اس کا بھی دل موم کرتا ہے اور اس کے دل میں بھی راہیں بناتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے اور قرآن کی عزت ہے۔ تو جب وہ پاس بیٹھتی تو وہ عورت قرآن پڑھایا کرتی بچوں کو، تو اس سے کہا مجھے بھی سورہ سکھائیں۔ اس سے کہا تم تو ہندو ہو، تمہارا تو یہ کلام ہی نہیں، تمہارا تو اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ کہا کلام تو میرا نہیں ہے، لیکن مجھے اس سے محبت بڑی ہو گئی، پیار بڑا ہو گیا ہے، اور جب بھی آپ بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہیں مجھے اس کے الفاظ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ کہا کوئی حرج نہیں، بیٹھ جاؤ تم بھی۔ اس کو قرآن سکھایا، وہ سیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس نے دل ہی دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہو گئی، اور وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ جب اس کی شادی ہونے لگی تو چونکہ وہ ہندو تھی تو اس کی شادی بھی ایک ہندو لڑکے کے ساتھ طے پا گئی، اور وہ ہندو لڑکا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ شدت پسند تھا اور مسلمانوں کے بڑے خلاف تھا، اور وہ ایک شدت والا ہندو تھا۔ تو خیر شادی جب ہونے لگی تو وہ آئی اسی اپنی استاد کے پاس اور کہنے لگی کہ اب میری شادی ہو رہی ہے، نہ میں اعلان کر سکتی ہوں نہ کسی کو بتا سکتی ہوں کہ میرا دل تو قرآن نے لوٹ لیا ہوا ہے، میں تو قرآن کی اسیر ہو چکی ہوں اور قرآن کے ساتھ میری بڑی محبت ہے، اور اس کتاب کو چھوڑنا میرے لیے ممکن ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، تم تسلی رکھو، ہم تمہیں قرآن پہنچائیں گے۔ تو تحفہ بنا کے اس کو بڑا اچھا خوبصورت پیک کر کے جب وہ شادی ہوئی تو وہ لے گئی اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت تحفہ ہے کہ بچی جو ہے یہاں نہ کھولے، اپنے سسرال جا کے کھولے، کیونکہ یہ بڑا اچھا تحفہ ہم چاہتے ہیں یہ وہاں کھولے تاکہ اسے خوشی ہو۔ چونکہ لوگ اس پہ اتنا دھیان نہیں دیتے، بات آئی گئی ہو گئی، اور وہ قرآن اسی کے اندر تحفے کی شکل میں اس بچی کے سسرال میں پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچا اور وہ بچی جو ہے جب وہ اس کا خاوند گھر نہ ہوتا تو یہ بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتی اور قرآن کی تلاوت کرتی، قرآن کے ساتھ وقت گزارتی، جب آ جاتا تو چھپا دیتی۔ تو یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ ایک بار ایسا ہوا کچھ بیماری اس کے میاں کو ہوئی، ڈاکٹرز کے پاس گیا تو انہوں نے کہا رپورٹ کروائیں، رپورٹیں وغیرہ کروائیں تو پتہ چلا کہ اس کو تو بڑا شدید کینسر ہے، اور وہ کینسر کا ایسا وہ مریض نکلا کہ انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ ہے تمہارے پاس، اس سے زیادہ تمہاری زندگی اب مزید نہیں رہ سکے گی کیونکہ کینسر بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ یہ گھر واپس آیا، اس نے آ کے اس کو کہا کہ تمہارا میرے ساتھ ساتھ اب 1 مہینے سے زیادہ نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ میں مزید زندہ بچوں گا۔ اسے کہا نہیں آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، میں آپ کا علاج کرتی ہوں۔ کہا تو کیسے علاج کرے گی؟ ڈاکٹر نے تو مجھے لاعلاج کہہ دیا۔ کہا جو وہ ڈاکٹر نے کہا ہے میں آپ کو علاج کے لیے بتاتی ہوں، آپ بیٹھی۔ جب وہ بیٹھا تو اس نے منہ میں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنے استاد کو دیکھا تھا کہ جب اس کے پاس بچے بیمار آتے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتی تھی، تو اس نے وہی سورہ فاتحہ اس پہ دم کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ پوچھنے لگا یہ تم کر کیا رہی ہو؟ کہا چھوڑو، تمہارا علاج ہو جائے، تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ اس نے پوچھنا چھوڑ دیا۔ یہ مسلسل پورا مہینہ سورہ فاتحہ پڑھتی رہی، دم کرتی رہی، اور قرآن کے اوپر یقین رکھ کے اس نے سورہ فاتحہ کا دم کیا۔
یہاں تک کہ مہینہ جب گزرا دوبارہ جب ٹیسٹ کے لیے گیا تو ٹیسٹ جب دوبارہ کیے گئے تو ڈاکٹر حیران رہ گئے، کہنے لگے تمہارا تو کینسر یوں ختم ہو گیا جیسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا، اس طرح تمہارا کینسر ختم ہو چکا۔ بڑا حیران ہوا، واپس آیا، اس نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس نے کہا بس چھوڑو، تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو پھر میری بات مانوں گا، آج بالکل وعدہ تھا، بتاؤ کیا تمہیں چاہیے؟ کہا اصل میں مسلمان ہو چکی ہوں اور یہ قرآن پڑھ کے تم پہ میں نے دم کیا تھا، یہ قرآن کے دم سے تم ٹھیک ہوئے ہو، لہٰذا اب تم بھی مسلمان ہو، جو کلمہ پڑھ۔ تو اس لڑکے نے بھی کلمہ پڑھا اور یوں دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے، لیکن چونکہ گھر والے سارے ہندو تھے، خاندان سارا ہندو تھا، تو اب یہ جو ہے وہ پریشان ہوا کہ اب گھر والوں کو علم ہوا تو دونوں کو کسی طرح تکلیف ہوگی، اس سے سعودی عرب میں ایک جاب کے لیے اپلائی کر دیا، اللہ نے وہاں بھی ساتھ دیا، سعودیہ میں اس کی جاب ہو گئی اور یہ دونوں میاں بیوی سعودیہ شفٹ ہو گئے، اور پھر ساری زندگی اللہ نے اسے حرم میں ہی رکھا اور وہیں دونوں کی وفات ہوئی۔ تو آپ یقین کریں قرآن ہی عزت عطا فرماتا ہے، قرآن ہی محبتیں دیتا ہے، قرآن کا ہی یہ وہ نور ہے جو آج دنیا میں عزتوں کی شکل میں نظر آتا ہے، اور جس کو بھی آپ واقعی حقیقت میں عزت ملتا ہوا دیکھیں آپ سمجھ جائیں کہ یہ قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کیونکہ لوگ سبحان اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور بھی واقعہ بزرگوں نے لکھا کتاب ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو اس طرح کا انداز تھا اس کا بھی، وہ ایک غیر مسلم ملک میں رہتا تھا، غیر مسلم ملک میں اس کی شادی ہو گئی، ایک جو ہے وہ کسی یہودی لڑکی سے شادی ہو گئی، اب خود مسلم تھا لیکن اس کی اہلیہ یہودی تھی، تو اب گھر میں جب رہتا تو یقیناً وہ اہلیہ بھی ایسی تھی کہ وہ بھی غیر مسلم تھی، تو وہ کسی صورت پسند نہیں کرتی تھی کہ کوئی چیز یہاں مسلم اسے نظر آئے، حالانکہ اسے پتہ تھا میاں اس کا مسلمان ہے، لیکن وہ اسے نماز پڑھنے سے بھی روکتی تھی، وہ اسے قرآن سے بھی روکتی تھی، وہ اسے مسجدوں سے بھی روکتی تھی، وہ کہتی تھی اگر تم میرے ہو تو میرے ہی بن کے رہو، یہ چھوڑ دو یہ سارا کچھ۔ خیر یہ بھی اس کے پیچھے لگ گیا، لیکن چونکہ دل مسلمان تھا تو دروازے کے قریب ایک الماری تھی، اس میں قرآن کریم پڑا ہوا تھا، اب یہ جب گھر سے باہر نکلتا نا تو اس کی نظر قرآن پہ پڑ جاتی، اب جب قرآن پہ پڑھتی تو پڑھ تو سکتا نہیں تھا کیونکہ انداز ایسا تھا کہ معاملہ لڑائی تک چلا گیا ہوا تھا، تو گزرتے ہوئے بس محبت کی نگاہ سے اسے دیکھ لیتا، بس محبت کی نگاہ اس پہ پڑتی گزر جاتا، پھر بھی اگلے دن آتا پھر اسی طرح محبت کی نگاہ پڑتی گزر جاتا، اور یوں قرآن کو محبت سے بس دیکھتا رہتا، پڑھتا نہیں تھا۔ اللہ ایک دن آیا تو جب گزرنے لگا تو دیکھا کہ وہاں کتابیں موجود نہیں ہیں، پوچھا کتابیں کہاں گئی؟ تو کہنے لگی یہاں وہ کتابیں پڑھی تھی، نہ تم پڑھتے تھے نہ میں، تو میں نے اٹھا کے اسے باہر ڈسٹ بن میں پھینک دیا، اسے بڑی تکلیف ہوئی، بھاگا اور نکالا جا کے ڈسٹ بن سے قرآن کریم، چوما صاف کیا، اور گھر آ کے اس کو کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے تم نے کیوں پھینک دیا؟ تو پھر لڑنے لگے، اس سے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی بھی صحیح مسلمان نہیں اور تمہارا معاملہ وہ نہیں ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے میں اپنے گھر والوں کو بتاتی ہوں اور تمہاری میری علیحدگی ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی ہے، لیکن اس کتاب کو اب ہاتھ نہ لگائیں، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ دوبارہ وہیں رکھ دی، لڑکی چلی گئی، یہ مسجد چلا گیا، اور مسجد جا کے اس نے جب اپنے جا کے رب کے آگے سر سجدے میں رکھا، اللہ نے ایسی دل کی دنیا بدلی کہ اللہ نے کرم ایسا فرمایا کہ وہ اہلیہ بھی واپس آ گئی اور وہ بھی مسلمانوں میں کلمہ پڑھ گئی، دونوں مسلمان، اور اللہ نے قرآن کی محبت کا ایسا صلہ دیا کہ اولاد بھی نیک ہوئی اور اللہ نے بڑے اعلیٰ مرتبوں سے بھی سرفراز کیا۔ ویسے قرآن کریم عزتوں والی کتاب ہے، یہ عظیم الشان کتاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت بات ہے، آپ ایک بار ایک لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں تھے، تو راستے میں بڑی شدید دھوپ ہے، لشکر بھی جا رہا ہے کہ رک گئے، اور رک کے آپ رونے لگے، ایک جگہ بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ صحابہ نے کچھ دیر دیکھا کہ چلو امیر المومنین ہے، ایسی بات ہوگی، لیکن وقت جب طویل ہو گیا تو ایک صحابی کہنے لگے حضور دھوپ بڑی شدید ہے اور لشکر روک دیا آپ نے، خود آپ یہاں بیٹھ کے رو رہے ہیں، حضور ایسا کیا ہو گیا، ایسی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مجھے یاد آ گیا، یہ وہی میدان ہے جہاں میں اپنے باپ کے 5 اونٹ لا کے چلایا کرتا تھا،
5 اونٹ ہوتے تھے اور میں انہیں لا کے یہاں چراتا تھا. میرے باپ نے مجھے ڈیوٹی دی ہوئی تھی کہ یہاں تو نے یہ اونٹوں کو چرانا کرنا ہے. اور پھر جب میں انہیں لائن میں کھڑا کرتا تھا تو ایک اونٹ کھڑا کرتا تو دوسرا بھاگ جاتا, اسے لاتا تو تیسرا بھاگ جاتا, تیسرا لاتا تو چوتھا بھاگ جاتا. تو یوں اونٹوں کو میں کھڑا کرتے کرتے مجھے تکلیف اتنی ہو جاتی لیکن اونٹ کھڑے نہ ہوتے. میرا باپ چھڑی پکڑتا اور میری جو ہے وہ کمر پہ مارتا اور کہتا عمر تو کتنا نکما کہ تو 5 اونٹوں کو نہیں سنبھال سکتا تو زندگی میں کیا کرے گا. تو آج میں اس لیے رو رہا ہوں کہ قرآن کی برکت سے مجھے اللہ نے 26 لاکھ مربع میل کا حاکم بنا. اتنی بڑی عزت اللہ نے مجھے دے دی. اور آج قومیں میں نے لائن میں کھڑی کر دی ہیں تو آج بھی تو عمر وہی عمر ہے لیکن قرآن کی برکت سے اللہ نے مجھے کتنا اعزاز عطا فرمایا. رضا قرآن سے انسان بڑا بنتا ہے, قرآن ہی آپ کو بڑا کرے گا اور قرآن ہی آپ کو چھوٹا کرے گا. یہ قرآن ہی ہے جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائے گا, یہ قرآن ہی ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے گا, یہ قرآن ہی ہے جس نے تمہاری اللہ کے ساتھ دوستی کا معاملہ بنانا ہے, اور یہی ہے جس سے تمہاری دشمنی اللہ سے پیدا کر دے. تو اللہ نے اس عظیم کتاب کو جو عزتیں دی ہیں, قرآن عظیم الشان, ذرا بول دیجیے قرآن عظیم الشان, ذرا پھر بول دیجیے عظیم الشان. یہ عظیم شان کا معنی ہے, اس کی شانیں بڑی بلند. اللہ اکبر. آپ نے نام سنا ہوگا قاری عبد الباسط کا, ہمارے بچپن میں تھے, اب تو فوت ہو گئے. بہت زبردست تلاوت قرآن فرماتے ہیں, ایسی اعلیٰ تلاوت ہوتی تھی کہ اس وقت تو یہ میڈیا کا دور نہیں تھا, اور یہ آج یوٹیوب کا دور, جس طرح آج فیس بک کا دور ہے. اگر ہوتا تو کوئی ان کے پائے کا قاری آج تک پیدا نہیں ہوا. وہ دور میڈیا کا دور نہیں تھا, وہ کیسٹوں کا دور تھا. اور اس دور میں ہم نے بچپن میں دیکھا کہ پوری بادشاہی مسجد کا کونے سے لے کر دوسرے کونے تک پوری بادشاہی مسجد بھر گئی تھی ان کی تلاوت سننے کے. اس قدر وہ خوبصورت تلاوت کرتے تھے. تو کسی نے ان کے ساتھ 1 مہینہ گزارا. اس نے بتایا کہ میں نے قاری صاحب کو سوچا تھا کہ شاید یہ کوئی عام سے قاری ہیں, ٹھیک ہے اچھی آواز ہے, لیکن جب میں ان کے قریب ہوا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو عاشق قرآن ہے. بولیے, یہ تو قرآن کا عاشق ہے. تو اتنا قرآن پڑھتے تھے, اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ سارا دن سوائے قرآن کے ان کی زبان پہ کوئی کلام ہی نہیں ہوتا تھا. ہم لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے, ہم لوگ ادھر ادھر کی گفتگو کر رہے ہوتے, اور وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے. کوئی بات نہیں کرتے تھے, صرف قرآن پڑھا کرتے تھے. اللہ نے ایسی عزتیں عطا فرمائی, ایسی برکتیں دی, آج تک دنیا میں نام زندہ ہے. اور اس وقت مصر میں جو مصر کے حاکم تھے, حکمران تھے, بادشاہ تھے, صدر تھے, انہیں روس میں بلایا گیا. اور روس میں جب گئے تو ساتھ ان کو بھی لے گئے. انہوں نے جب روس پہنچے تو کہا جی آپ نے مجھ سے جو باتیں کہی ہیں کہ آپ کیا یہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور کیا آپ کا یہ کلام ہے, کیونکہ میں تو قرآن کا قاری نہیں ہوں, میں تو قرآن کا اس طرح سے حافظ بھی نہیں ہوں, یہ میرے ساتھ آئے ہیں, ذرا ان سے آپ سنیے. اب وہ روس کے لوگ ہیں, انہیں نہ تو قرآن کا علم تھا, نہ وہ قرآن پڑھنا جانتے تھے, نہ قرآن کا ان کو الفاظ کا پتہ تھا. ان کا ٹھیک ہے پڑھیں آپ. جب قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی. کون سی سورت بولی؟ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. آپ جو پڑھتے گئے تو مجمع میں سے واضح دیکھا گیا کہ کئی کافروں کی آنکھوں میں آنسوؤں کے سیلاب امڑ آئے, رونے لگے. پوچھا گیا کہ جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سمجھ تو کوئی نہیں آ رہی, سمجھ تو بالکل نہیں آ رہی, لیکن الفاظ ایسے ہیں کہ دل کے اندر اترتے چلے جا رہے, الفاظ ایسے ہیں کہ دل کے اندر جا رہے ہیں. ایسا قرآن کریم, اس کا میں جملہ اگر بولوں کہ اللہ کرے یہ سمجھ آئے, قرآن کریم کی ایک خوبصورت ترتیب یہ ہے کہ یہ دلوں کے اندر راستے خود بناتا ہے. جس طرح دریاؤں کو راستے نہیں بنانے پڑتے, دریا کا کسی کو دیکھو جا کے, کیا دریا راستہ کوئی بنا کے دیتا ہے اسے؟ یا دریا جب بہتا ہے تو کیا اس کا راستہ کو بناتا ہے؟ نہیں, دریا اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے. ایسے ہی قرآن کریم اپنا راستہ خود بناتا ہے. آپ صرف اسے سننے کی کوشش کریں, آپ صرف اس کے ساتھ اپنا وقت لے آئیں, آپ صرف اس کو اپنے قریب لے آئیں. آگے محنت کی ضرورت تمہارے نہیں ہے, یہ خود ہی اپنے راستے بنا سکتا ہے.
اس کو ایسی قوت اللہ نے دی ہے، اس کے لیے تمہارے دلوں تک راستے بنانا یہ مشکل عمل نہیں۔ اور یہی وجہ تھی، سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے تو یہ بس یہی کہا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ کافر جب حضور تلاوت کرتے تو ایک دوسرے سے کہتے کہ جو چاہے ہو جائے، جو چاہے سنو، محمد سے سن لو، لیکن جب یہ قرآن پڑھے تو قرآن نہ سننا اس سے، کیونکہ قرآن کی تلاوت جب یہ کرتا ہے نا تو اس کے بعد تمہارا دل لے جائے گا۔ مجھے کہو سبحان اللہ، تمہارا دل لے جائے گا، تمہارا دل بچے گا نہیں۔ لہٰذا یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، اپنے کانوں میں بولیے انگلیاں ٹھوس لے، کسی طرح قرآن کی تلاوت میرے کانوں میں نہ جائے، اور قرآن کا پڑھنے والا قرآن کی تلاوت نہ کہیں میرے اندر آ جائے۔ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے کہ نبی یہ کیسے بد نصیب ہے کہ جب تو قرآن پڑھتا ہے تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن کا سننا برداشت نہیں ہونا، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اس حد تک اس کی تاثیر ہے۔ آج تو دل ہے اندھے ہو گئے ہیں نا، آج تو دلوں میں وہ رونق ہی نہیں رہی، آج تو دل بالکل اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اس کی تاثیر سے لوگ آگاہ ہی نہیں ہے، اس کی تاثیر سے لوگوں کو علم ہی نہیں کہ یہ تاثیر کیسے رکھتا ہے، یہ اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ آقا علیہ السلام ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کعبہ شریف کے سامنے آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے کہ سرداران بھی سارے اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ یہاں نہ پڑھیں، آپ نہ یہاں پڑھیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں نہیں پڑھتا، ابھی یہ 2-3 آیتیں رہ گئی ہیں، صرف میں چاہتا ہوں میں جب جانے لگوں تو سن لو، تو بس سن لو ذرا، میں پھر چلا جاتا ہوں، یہ 2-3 آیتیں پڑھ لوں۔ تو اچھا چلو 2-3 آیتیں پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ چلے جائیں یہاں سے۔ حضور کھڑے ہوئے اور آپ کی زبان اقدس سے قرآن پاک کی 3 آیات نکلی جس میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جو کوئی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اللہ اس کا سر سجدے میں لا کے چھوڑتا ہے۔ وہ ضرور سجدے میں جائے گا جو اللہ کی محبت اور پیار کا ذکر سن لے، اللہ اس کو سجدے کی توفیق دے دے گا، اس کا سر مٹی پہ ضرور لگ جائے گا۔ تو یہ چونکہ سجدے والی آیت ہے، میں نے اس کی عربی نہیں پڑھی، اس کا میں نے ترجمہ عرض کر دیا کہ وہ سجدہ ضرور کرے گا۔ اب جب یہ کہا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکالی جو ہے وہ امیہ بن خلف، وہ بڑا بدبخت تھا، دل تو اس کا بھی کیا کہ سجدہ کر لو، روکا اس نے بڑا اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو پکڑ کے کھڑا رہا۔ یہ سارے سجدے میں چلے گئے اور وہ اپنے آپ کو روکے رہا، لیکن رہ نہ سکا، زمین سے مٹی اٹھائی، اپنے ہاتھ پہ رکھی اور اس کے اوپر سجدہ کر نہ سکے۔ ہمارے تو دل اندھے ہیں نا، ہمیں تو کوئی فری قرآن پڑھائے تو کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہمارے تو دلوں کے اندر اتنی تنگی ہے کہ قرآن سے تو کوئی سمجھتا ہی کہا نہیں، اس کو کچھ آئی نہیں ہے، اتنی تنگی، اور وہ قرآن سن کے برداشت نہ کر سکتے۔ ایسا یہ قرآن عزتیں دیتا ہے، میں نے کہا سبحان اللہ، عزتوں والی کتاب ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح بعض لوگوں نے، میں اس دن کہیں حاضر تھا، یہ بات سنی کہ کوشش کریں، اللہ توفیق دے دے، اللہ اس سب کو آپ کو سعادت دے، آمین کہیں تو ذرا، اللہ آپ سب کو سعادت دے۔ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو ضرور حافظ قرآن بنائیں انشاءاللہ۔ اپنی اولاد میں یہ نیت کریں کہ اللہ مجھے حافظ قرآن بنانے کی توفیق، یا عالم قرآن بنائیں، بولو، یا حافظ قرآن۔ دیکھو ایک فیملی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد میں حافظ قرآن، کسی بھی خاندان میں کوئی ایک بھی حافظ قرآن ہوگا تو آقا فرماتے ہیں اللہ 10 لوگوں کو اس سے جنت میں لے جانے کا حکم دے دے، 10 لوگ وہ جنت میں، حدیث میں آتا ہے وہ لے جائے گا جنت۔ بتائیے کتنا سستا سودا ہے، بولیے۔ محنت حافظ کرے، جنت میں تو جا، بھائی ساری محنت اس نے کی ہے، مدرسوں کے چکر تو اس نے لگائے ہیں، مسجدوں میں جا جا کے وہ پڑھا ہے، سردیاں گرمیاں اس نے سہی ہیں، سب کی منزل اس نے سنائی ہے، اور باپ اور ماں فری میں جنت میں جا رہے ہیں، تو کتنی بڑی سعادت ہے، بولو نا۔ اس کی نیت کرو، اللہ توفیق دے، آمین کہو، اللہ توفیق دے۔ اپنی اولادوں میں حافظ قرآن بنائیں یا عالم قرآن بنائیں، کہ تمہاری اولاد میں کوئی ایک بچہ یا بچی عالم قرآن ہو یا حافظ قرآن، اس کے سوا معاملہ نہ ہو ایسا۔ کیونکہ دیکھیے 10 اگر حضور نے کہا ہے تو ایک گھر کے تقریباً 10 افراد ہی ہوتے ہیں۔ آج غور کریں نظر، آج اگر تھوڑا سا غور کریں آپ تو ایک گھر کے تقریباً 10 افراد ہی بنتے ہیں، تو ہر گھر میں سے اگر ایک حافظ ہو جائے تو سارے ہی گھر جنت میں چلے گئے۔
بولیے نا. تقریباً ایک فیملی 10 لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ ایک کو حافظ بنا لو، سارے ہی تمہارے ساتھ جنت میں جانے کے لیے اللہ کرم فرمائے گا. تو اللہ توفیق دے دے. عالم قرآن کے لیے کہا 400 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا. جو قرآن کا عالم ہوگا اس کو 400 لوگوں کو اجازت دی جائے گی کہ جس کو بھی چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. تو بتاؤ، عالم قرآن کے لیے 400 اور حافظ قرآن کے لیے 10 لوگ. یہ حضور کی حدیث. تو کس قدر عزت والی کتاب ہے، کس قدر برکتوں والی، کس قدر رحمتوں والی کتاب. پھر بچیوں کے لیے یہ کہا گیا کہ بچیوں کو حافظ نہ بنائے جی کیوں؟ کہا جی یہ بھول جاتے ہیں، ان کے پاس وہ وقت نہیں ہوتا، ان کے پاس وہ اس طرح سے زندگی میں مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، لہٰذا بچیوں کو حافظ قرآن نہ بنائیں. یہ ظلم عظیم، اور اس طرح کی فکر سے اللہ محفوظ کرے. آمین کہو نظر. ایسا ظلم نہ کرے. ایسے الفاظ جو کہتا ہے اس کو ہدایت کی اللہ توفیق دے کہ ایک بچی کو حافظ قرآن نہ بنائے. کیوں نہ بنائے؟ اس کا حق نہیں ہے قرآن کا حافظ بننا. کیا اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ قرآن کی حافظہ بنے؟ یا اس کا قرآن کی حافظہ بننے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے برکت نہیں اترے گی؟ بے شمار برکت اترے گی. تو یہ جو سوچ لیتے ہیں کہ ایک بچی کو حافظ قرآن نہ بنائے، تو یاد رکھیے کہ ایک عورت جو ہوتی ہے اس کے بنیادی طور پہ زندگی کے 3 فیز ہوتے ہیں. 3 اس کی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. پہلا اس کی زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے 25 سال کی عمر تک، جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے، اسکول کالج یونیورسٹی پڑھ رہی ہوتی ہے، قرآن حفظ کر لیتی ہے، عالمہ بن جاتی ہے کیونکہ اپنے گھر میں ہے، ماں باپ کے پاس ہے، لہٰذا پڑھ لیتی ہے. یہ اس کی زندگی کا پہلا فیز. دوسرا فیز اس کا شروع ہوتا ہے شادی کے بعد. جب شادی اس کی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک گھر بناتی ہے، پھر وہ ایک خاندان کو تخلیق کرتی ہے، پھر وہ اپنے خاندان میں مصروف ہوتی ہے، بچوں کی پرورش شروع ہو جاتی ہے، بچوں کے ساتھ اس کا وقت گزرتا ہے. ایک خاندان کا ایک پورا اللہ اعزاز اسے دیتا ہے، وہ ماں بنتی ہے، اللہ اس کے لیے عزتوں کے بہت سارے رنگ کھولتا ہے. یہ اس کی شادی کا زندگی کا دوسرا فیز ہے جو 40 سال کی عمر تک رہتا ہے. 40 برس تک وہ اپنے بچوں سے فارغ ہو جاتی ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اور اب اس کی زندگی کا وہ فیز شروع ہوتا ہے جب وہ واقعی گھر کی ملکہ بنتی ہے، کیونکہ شوہر کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو چکا، اولاد جوان ہو چکی، اب وہ جو ہے وہ دادی نانی بن چکی، اب اس کی عمر ایسی ہو گئی ہے کہ اب وہ پکی عمر کی ہے. اب وہ جو حفظ کیا ہوا تھا نا 25 سال تک، اس کی برکتیں دوبارہ شروع ہو. اب وہ رحمتیں آئیں گی لوٹ کے. اس وقت بہت ساری عورتوں کو دیکھا گیا کہ جو حفظ انہوں نے اس عمر میں کیا ہوا تھا، درمیان میں تو کچھ وقت آیا جب بچوں کو پالنے میں لگی رہی، جب گھر بناتی رہی، جب معاملات ہوتے رہے، تو درمیان میں تو وہ وقت نہ دے سکی قرآن کو. لیکن جب 40 برس سے اوپر عمر گئی اور وہ فارغ ہو گئی، اس کے بچے بڑے ہو گئے، اور اس کی زندگی میں ایسا وقت آیا کہ گھر کا سارا نظام اس کے ہاتھوں میں آ گیا اور وہ گھر کی مختار بن گئی، اس وقت دیکھا گیا کہ وہ دوبارہ سے اپنا قرآن روایت کرنے لگی، دوبارہ قرآن واپس آ گیا زندگی. اور وہی عورت ایک بہت بڑا مدرسہ شروع کر لیا، ایک بہت بڑا جامعہ شروع کر لیا. کیوں؟ اس نے کس جگہ سے عالمہ کا کورس کیا ہوا تھا، اسے کس جگہ سے حفظ کیا ہوا تھا، کس جگہ سے اللہ نے اس کو قرآن کی توفیق دی ہوئی تھی. اب وہی عورت دوبارہ سے اس پوری قوت کے ساتھ آئے گی اور قرآن کا وہ نور دنیا میں پھیلانا شروع کر دے گی. کیوں؟ اس کو اللہ نے جوانی میں قرآن دیا تھا. یہ بد نصیب کہتا ہے کہ عورتوں کو کیوں قرآن پڑھاتے ہیں، یا عورتوں کو کیوں آپ حافظ بنا رہے ہیں؟ ایسا ظلم نہ کرو. انشاءاللہ بولی نا ذرا اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ ضروری ہوتا کہ اسی وقت اللہ واپس کر دے، زندگی کے آخری دنوں میں اللہ واپس کرے، زندگی کے آخری ایام میں اللہ قرآن واپس کر دے. تو بتائیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی؟ تو اللہ نے توفیق دی، تو اللہ نے اولاد تمہیں دی ہے، تو اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن کی طرف لاؤ. انشاءاللہ بولیے ذرا، اپنی بچیوں کو قرآن کی طرف لائیے اور قرآن کا نور انہیں بھی عطا کیجیے. پھر یہ بھی دیکھیے حضور کی حدیث سنیے. اس حدیث سے خوبصورت قرآن کا پیار نہیں میں سمجھتا ہوں آئے گا جتنا پیار اس حدیث کے اندر. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص یہ نیت کر لے کہ وہ قرآن حفظ کرنا چاہتا ہے، قرآن یاد کرنا چاہتا ہے، اور اس نے چند ہی آیتیں یاد کی لیکن موت آ گئی، اور موت کے بعد اس کا یاد کرنا ختم ہو گیا، چند آیتیں یاد کی تھی، کچھ آیات اس نے یاد کی، لیکن موت نے وقت نہ دیا، فوت ہو گیا. آقا فرماتے ہیں اللہ قبر میں ایک فرشتے کو متعین کر دے گا جو قیامت تک اسے قرآن یاد کرواتا ہے. مل کے بولو نا، اللہ اس کی لاج رکھے. میرے بندے نے قرآن یاد کرنے کی نیت کی لیکن راستے میں فوت ہو گیا، لہٰذا اس کو قبر میں ایک فرشتہ دے کر اللہ قیامت تک کے لیے حافظ بنائے گا اور اسے حشر کے دن حافظوں کی لائن میں کھڑا ہے. میرے بندے نے نیت کر لی. تو کئی ایسے لوگ دیکھے، ہم نے دیکھے کہ انہوں نے نیت کی
ایک بندہ ایسا بھی دیکھا زندگی میں کہ انہوں نے نیت کی تھی تو روزانہ ایک آیت یاد کرتے تھے. کتنی آیت؟ روزانہ ایک آیت روزانہ یاد کرتے اور اس کو روز پڑھتے رہتے، سارا دن اسی پڑھتے رہتے، ایک آیت روزانہ پڑھتے رہتے. تو ایسا ہوا، اللہ نے کرم فرمایا، نہ صرف قرآن حفظ ہو گیا بلکہ 25 سال مسلسل تراویح پڑھائی انہوں نے. 25 برس تراویح پڑھاتے رہے، باقاعدہ کسی حافظ کے پاس نہیں جا کے پڑھا، خود ہی گھر بیٹھ کے ایک آیت پڑھتے رہے، حفظ کر لیا اور ایسا پکا حافظ ہو گئے کہ 25 برس تک اللہ نے قرآن کی تراویح پڑھانے کی توفیق عطا. مجھے کہو سبحان اللہ. یہ تمہاری نیت پہ ہے نا، بولو نا کس پہ ہے، بولو نیت پہ ہے. آپ نیت کر لیں، قرآن آپ کے ساتھ، قرآن آپ کے قریب ہے. آپ نیت کریں، ابھی قرآن کے لیے نیت کریں، آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے، قرآن کی برکت آپ کے ساتھ ہوگی. تو اللہ توفیق عطا فرمائے. پھر آگے ارشاد فرمایا آقا اسلام نے، اللہ اسی قرآن کی وجہ سے قوموں کو بلند کر دیتا ہے. یہ قرآن ہے جو تمہیں قوموں کو بلندی کا ذریعہ نظر آتا ہے. جس قوم نے قرآن کو چھوڑا ہے وہ ذلیل تر ہوئی ہے، وہ ذلیل سے ذلیل ہوتی چلی جائے گی. جو جو قرآن سے دور جائے گی وہ قرآن کی دوری کی وجہ سے ذلیل ہوتی چلی جائے گی. یہ ایک قوم کے لیے بھی ہے، ایک گھر کے لیے بھی ہے، ایک اکیلے فرد کے لیے بھی ہے. یہ تینوں چیزوں کے لیے، اکیلا فرد، ایک گھر اور ایک پوری قوم، یہ تینوں چیزیں اس حدیث کے اندر آ جائیں کہ اللہ نے اسی سے لوگوں کو بلند کیا، اسی سے لوگوں کو ذلت دی، اسی سے لوگوں کو عزت دی. جیسے دنیا میں تم جس کو بھی بڑا ہوتے دیکھو اسے قرآن سے ہی ہوتے دیکھو. کوئی بھی دنیا میں ایسا نہ آیا جو قرآن کے بغیر بڑا ہو. جیسا یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے مقدر بنا دیا لوگوں کو. سبحان اللہ، یہ بنا دیا گیا، یہ مقدر بن گیا. تو لہذا اس کی عظیم سعادت، اس کی عظیم برکت اللہ نے ہمارے گھروں میں رکھی ہے. اور میں ایک آخری بات کر کے آپ کو دوبارہ قرآن آسان کورس کی دعوت دیتا ہوں. ایک آخری بات سن لیجیے. اگر آپ کسی سے ناراض ہو، جب آپ کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو بتائیے آپ سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں؟ کسی سے ناراض ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کیا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہی ہے، بولو ارے بولیے، واخر بھائی بولیے. جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو آپ اس سے بات نہیں کریں، اس کا میسج نہیں سنیں گے، آپ اس کی کال نہیں اٹھائیں گے. وہ آئے گا تو آپ اٹھ کے چلے جائیں گے. کیوں؟ آپ ناراض ہیں. میاں بیوی آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں تو بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. باپ بیٹا ناراض ہوئے، باپ ناراض ہو جاتے ہیں، باپ بات نہیں کرتا، بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا. بہن بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، آپس میں بات نہیں کرتے. کہیں شادی بیاہ میں ملیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کے ادھر ادھر ہو جائیں گے، بات نہیں کریں گے. تو یہ بات نہ کرنا یہ اصل میں ناراضگی کی علامت ہے. تو سنیے، جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے بات نہیں کرتا. اور اللہ کا بات کرنا ہے قرآن کا پڑھنا. یعنی اگر اللہ تم سے ناراض ہو گیا تو اللہ تمہیں قرآن نہیں پڑھنے دے گا، کیوں؟ اس سے بات ہوتی ہے. اس کی بھی یہی علامت ہے، وہ بھی تم سے جو ہی ناراض ہوگا ساتھ ہی قرآن تیری زندگی سے اٹھا کے سائڈ کر دے گا. اور تو دیکھ لے کہ آج تم نے قرآن پڑھا تھا نہیں. اگر آج کے دن تمہارا قرآن کے ساتھ ایک بھی لمحہ نہیں گزرا، سمجھ لے صبح سے اللہ تیرے ساتھ ناراض ہے. یہ نوٹ کر لیں آپ، یہ میں ہاتھ میں قرآن رکھ کے بول رہا ہوں، یہ کوئی لگی لپٹی بات نہیں. آپ جتنے مرضی تہجد گزاریں، اگر آپ قرآن کے ساتھ آپ کا وقت آج نہیں گزرا تو اللہ آپ سے ناراض ہے. وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ سے قریب ہی نہیں آنا چاہتا ہے. اگر آپ قرآن سے اور قرآن کی کلمات سے دور ہیں تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ بھی آپ سے دور ہے. اور اگر آپ نے قرآن آج پڑھا ہے، چاہے 2 آیتیں ہی صحیح، بات تو ہو گئی ہے نا اس سے. بول دو نا بھائی، بات تھوڑی سی بھی ہو تو بات ہی ہوتی ہے. بات 2 گھنٹے ہو تو بھی بات ہے، بولیے. بات 1 ہو تو بھی بات ہے. جناب آج کیسے ہیں آپ؟ اتنا بھی بات ہی ہوتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ 2 گھنٹے بات کی ہے اور اس میں لمبی گفتگو، وہ بھی بات ہی ہے. تو اگر جس نے 2 آیتیں پڑھی ہیں اس کا اللہ سے رابطہ ہو گیا. مجھے کہو سبحان اللہ، اس کا اللہ سے رابطہ ہو. مبارک ہو تمہارا اللہ سے رابطہ ہے. اور اگر تم نے اس کو چھوڑ کے رکھا ہوا ہے تو خدا را اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے بچوں پر رحم کرو. قرآن کی تلاوت کسی صورت میں ایک دن میں جانا چھوڑ دینا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی دوسرا رخ پیدا کیا جائے کہ نہیں اس کی بجائے میں یہ کر لوں تو اس کی بجائے یہ کر لوں، تو قرآن کی تلاوت چھوڑ کے یہ کر لوں تو وہ قرآن کی تلاوت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی.
اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کلام خدا ہے۔ اللہ بھائی آج اللہ ہمیں توفیق دے دے، انشاءاللہ بولی اللہ یہ سوچ اور فکر عام کر دے۔ یہ مرکز مجدیہ خدا کی قسم یہ قرآن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دیا، یہ قرآن کی وجہ سے دیا۔ قرآن پڑھانا چاہتے تھے ہم، اللہ سے دعا مانگی مولا قرآن کے لیے جگہ دے دے، اللہ نے اتنی بڑی جگہ عطا فرمائی۔ قرآن کے لیے اللہ دے دے کچھ ہمیں، اللہ نے دے دے۔ آج بھی میں آپ کو نوٹ کرا دوں ایک بات، آج بھی آپ بھی اسے نوٹ کر لیں، سارے نوٹ کر لیں، آپ اللہ سے قرآن کے لیے کچھ بھی مانگ لیں اللہ دے دے گا۔ بہت بڑی بات، آپ قرآن کے لیے مانگیں نا، اپنے لیے مانگ مانگ کے لوگوں نے گٹے گوڈے رگڑ دیے، کچھ نہیں ملا۔ اپنے لیے مانگنا چھوڑ دو، قرآن کے لیے مانگو اور کہو مولا بڑا گھر دے، اس میں قرآن کا سینٹر بناؤں گا، اللہ پورا گھر عطا فرما دے۔ سوچا تھا قرآن کے لیے اللہ جگہ دے، اللہ ہمیں بیسمنٹ، میں بیسمنٹ بناؤں گا وہاں درس قرآن ہوگا، اللہ نے بیسمنٹ بھی دے دیا، جگہ بھی دے دی۔ ہم مانگتے نہیں ہیں قرآن کے لیے، قرآن کے لیے کہاں مانگتے ہیں؟ کون مانگتا ہے قرآن کے لیے؟ اپنے لیے مانگتے ہو سارا کچھ، قرآن کے لیے مانگ کے دیکھو۔ اللہ نے قرآن کے لیے حضور جیسے شخص کو دنیا میں بھیجا، بتائیے اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے سے جدا کر دیا، جدا کر کے دنیا میں بھیجا، کس لیے؟ قرآن کے لیے، کہ وہاں قرآن ہے، نبی جاؤ قرآن پڑھاؤ لوگوں کو۔ تو بتاؤ جو اپنا محبوب بھی قرآن کے لیے دے سکتا ہے، وہ تجھے کیا کیا نہیں دے گا قرآن کے لیے؟ ارے وہ دنیا میں اپنا محبوب اتار سکتا ہے قرآن کے لیے، تو تیری تو شاہی کو نہیں، تو کیا مانگے گا اس سے؟ کتنی کو بڑی شاہ مانگ لے گا؟ مانگ تو صحیح۔ ہم نے کبھی یہ راز جانا ہی نہیں، ہم کبھی اس راز تک پہنچے نہیں ہیں۔ قرآن کے لیے مانگ کے دیکھو، قرآن کے لیے اللہ سے طلب کرو۔ میں نے یہ بھی دیکھا، میرے حضرت اللہ سلامت رکھے بتانے لگے کہ بیٹا اگر قرآن کے لیے اگر تم اتنا بھی کہہ دو گے نا، کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو جس کو ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا ہوا ہے اور حکیموں نے بھی کہہ دیا ہوا ہے کہ تیری اولاد نہیں ہو سکتی، اس کو جا کے کہہ دو، اسے کہو کہ اللہ کے بارگاہ میں ساتھ سجدے میں رکھے اور کہے مولا اولاد دے، اسے حافظ قرآن بناؤں گا، اللہ صاحب اولاد دے، اس کی ساری جتنی بھی بیماریاں ٹھیک کر دے گا، اور پکا لا علاج مریض ہے، اللہ پھر بھی اولاد عطا۔ کیوں؟ اولاد کہہ رہے ہیں حافظ قرآن بناؤ گے۔ ہم قرآن کے لیے مانگتے کب ہیں؟ ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے، ہمیں کسی نے یہ بتایا ہی نہیں کہ قرآن کے لیے بھی مانگا جاتا ہے۔ تو اللہ اس کی توفیق دے دے انشاءاللہ۔ لہٰذا اپنی چیزوں کو قرآن سے جوڑو۔ مولا مجھے اچھی گاڑی دے، کیوں دے؟ تاکہ قرآن کا درس سننے جایا کرے۔ قرآن سے جوڑ دو گاڑی کو، اللہ گاڑی دے دے گا تجھے۔ مولا مجھے اچھی صحت دے، بہترین صحت عطا کر، بیماری ٹھیک کر دے، کیوں؟ مولا میں تیرا قرآن اچھی طرح سمجھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، میری نظریں ٹھیک ہو جائیں، میرے کان ٹھیک ہو جائیں، میرے جسم کے اندر قوت آ جائے۔ اللہ تیرے جسم کو قوت سے بھر دے گا خدا کی قسم، کیوں؟ تو نے قرآن کے لیے صحت مانگی، قرآن کے لیے صحت کا طلب کر لیا، اللہ دے دے۔ اللہ مجھے ایسے لوگ دے۔ سنو، یہ کبھی میں سوچا کرتا تھا، کبھی بولا کرتا تھا دعاؤں میں، اپنی بات سنانے لگا ہوں کہ اللہ ایسے لوگ دے، اللہ ایسے لوگ دے جو قرآن کے ساتھ میری مدد کریں، اللہ ایسے لوگ دے جو قرآن کے قریب لانے میں جن کو مجھے خوشی ہو اور جو میرے ساتھ مل کے قرآن کا یہ پرچم اٹھائے۔ ایک دفعہ جملہ یہ بولا تھا، آج تک خدا کی قسم اتنے لوگ اللہ نے دے دیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو میں کس جگہ دل میں جگہ دوں، اب اتنے محبت والے لوگ۔ حضور ہم حاضر قرآن کی خدمت کے لیے، بتائیے کیا چاہیے؟ حضور ہم حاضر، کتنا مال چاہیے، کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ حاضر آپ ہاتھ تو کریں، آپ کے ہاتھوں میں ہم نوٹوں کی گڈیاں رکھ دیں گے، قرآن کے لیے کریں، آپ کیا چاہیے؟ آپ مانگے تو صحیح لوگ آپ اللہ سے، قرآن کے لیے مانگتا کون؟ کوئی بھی نہیں مانگتا قرآن۔ سب کو اپنا پیٹ نظر آتا ہے، اپنا گھر نظر آتا ہے۔ بھائی آپ اپنا وہ سب کچھ لینا تو ہے اللہ سے، تو قرآن کے لیے لے لو، بولو نا بھائی۔ اولاد لینی ہے قرآن کے لیے لو، عزت لینی ہے قرآن کے لیے لو، مال چاہیے قرآن کے لیے مانگو، اللہ دے دے۔ یہ راز لے لو آج انشاءاللہ، بولو نا ذرا، یہ راز ہے، اس راز کو سنو۔ ہر چیز قرآن سے جوڑو، ہر چیز کا تعلق قرآن سے۔ اگر دو جہاں جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، سارا کچھ قرآن کے۔ حضور نے اپنی امت کو قرآن کی امت بنا دی، اور خود اپنے لیے بھی جو سب سے زیادہ پسند ہے حضور کو، اپنے لیے جو آپ کہتے تھے کہ مجھے یہ کہہ دیا جائے تو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، آپ کو اللہ نے حامل قرآن بنایا ہوا، آپ قرآن کے حامل ہیں، اور اللہ نے آپ کی جو عزت و ایک برکت آپ کو دی ہے، وَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے نبی ہم نے آپ کے دل کے اندر قرآن کو اتارا ہوا، اس لیے آپ سب سے بڑے ہیں، اس لیے آپ سب سے بڑی عزتوں کے مالک۔
یہ راز آج جان لیں انشاءاللہ. اللہ توفیق دے اور اس عزت کو جانیے. اور دیکھیے کہ قرآن کی عزت کتنی اللہ کی نظر میں بڑی ہے. جب بھی کوئی قرآن کے ساتھ جڑ کے کچھ کہتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس کا انتظام ضرور کرے گا. اور اس کے لیے اللہ نے، اور میں نے دیکھا کہ اللہ کی اس ترتیب کو میں نے کبھی غلط ہوتے نہیں دیکھا. جب بھی میں نے ایسا کچھ بھی سوچا دل میں کہ وہ قرآن کے لیے اللہ مجھے دے، تو میں نے اس کے غیب سے انتظام ہوتے دیکھے. غیب سے کہ آپ قرآن کے لیے جب کچھ مانگیں گے آپ کے پاس ہوگا کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ قرآن کے لیے وہاں سے اس کی انتظامات کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ مولا یہ کیسے ہوگا. اس کے لیے پیچھے قرآن کی قوت ہوتی ہے، پیچھے قرآن کا نور ہے، پیچھے قرآن کی وہ برکت ہے. تو اللہ آپ کو اور مجھے توفیق دے رہا ہے ان 20 دنوں کے لیے قرآن پاک کی انشاءاللہ. یہ قرآن آسان کورس ایک بڑا عظیم الشان، بڑا لاڈلا کورس ہے ہمارا. اس میں ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے. پورا مہینہ ہو گیا ساتھی لگے ہوئے ہیں، اسکرینیں لگ رہی ہیں، بینر لگ رہے ہیں، پوری دنیا میں آن لائن ہم اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں اور لوگوں کو بلا بلا کے کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، ہمارے لیے نہ آؤ، قرآن کے لیے آؤ، ہمارے لیے نہ آؤ، قرآن کے لیے آؤ، قرآن کی طرف رجوع کرو، آؤ دیکھو تو صحیح، آؤ سنو تو صحیح، تم بھی تو دیکھو قرآن کیسا ہے. تو آؤ اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ. بولیے اللہ آپ سب کو توفیق دے. 3 نومبر سے جو بھی کمنگ سوموار ہے، منڈے، شام مغرب سے عشاء، صرف 1 گھنٹہ. کتنی دیر بولیے؟ 1 گھنٹہ. صرف 1 گھنٹہ قرآن کے لیے نکالیے. اور اتنا ہی مجمع مجھے وہاں چاہیے انشاءاللہ. اتنا ہی مجمع مجھے وہاں چاہیے. اگر تو واقعی آپ کو شوق ہے تو 1 گھنٹہ نکالنا مشکل نہیں ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہوگا. آپ کوئی بھی جاب کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے آنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن بات ہے ساری شوق کی، بات ہے ساری محبت کی، بات ہے ساری عشق کی، بات ہے ساری لگن کی، بات ہے ساری اندر لگی ہو تو اس کی. 1 گھنٹہ نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے. آئیے قرآن کے لیے اس گھنٹے کو لگا کے دیکھیے. اور پھر میرا گریباں نظر ہے اگلے سال قرآن آسان کورس تک آپ کی ساری زندگی یوں اللہ عرشوں سے نہ لگا چکا ہو. مجھے بتائیے، اللہ نے آپ کی زندگی بدل دینی ہے اگلے سال اگر وہ 20 دن قرآن کے ساتھ، کیوں قرآن کے ساتھ وقت گزرا 1 گھنٹہ روز قرآن کے ساتھ. تو اللہ نے توفیق دے دی ہے، موقع آ گیا ہے. اللہ مجھے بھی دے، صحت دے، آپ کو بھی دے، ہم سب مل کے اس میں شامل ہوں اور قرآن کے نور کو بلند کرنے میں دنیا میں ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے. اچھا ہمارا نہیں دے سکتے آپ جائیں کسی اور کا ساتھ دیجیے، جائیں کسی اور کے ساتھ لگ جائیے. اب یہ سمجھ رہے ہیں فاروقی صاحب شاید اپنی طرف بلا رہے ہیں، تو جائیں کسی اور عظیمی صاحب کے ساتھ لگ جائیے، کوئی قادری صاحب کے ساتھ لگ جائیے، کوئی کسی کے ساتھ تو لگیے، جا کے قرآن کا کام کیجیے. اب وہاں سننے جا کے، اب وہاں جا کے قرآن کی کلاس میں شامل ہو جائیں. لیکن خدا را اپنے اوپر رحم کرے، کسی جگہ تو جائیں. آپ ادھر بھی نہیں آنا، کسی اور جگہ بھی نہیں آنا، تو پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کی زندگی ہے کیا؟ آپ کس مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا یہ کھانا پینا بچے پالنا ہی زندگی ہے؟ کیا یہ سب کچھ یہی جو دن رات ہم کر رہے ہیں کیا یہی لائف ہے؟ یہ تو ہندو کافر بھی کر رہا ہے، یہ تو سکھ اور یہودی بھی کر رہا ہے. تو میرا اور آپ کا فرق کیا ہوگا؟ ہمارا فرق قرآن کریم ہے. ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ قرآن کے ساتھ نہیں ہے، ان کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں، ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق. تو لہٰذا یہاں نہ آئیے، کسی اور جگہ تو چلے جائیے. تو ایسا کریں، چلیں آ جائیں، اب یہاں ہمارے پاس ہی آ جائیں انشاءاللہ. اللہ آپ کو توفیق دے دے. تشریف لائیے اور دیکھیے قرآن کس طرح دلوں کے اندر راستے بناتا ہے، اور قرآن کس طرح دلوں کے اندر خود ہی اپنی راہیں کریٹ کرے گا. اور انشاءاللہ یہ جتنے ساتھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ گواہ ہیں اس بات کے، جنہوں نے قرآن کا ہمارے ساتھ پرچم بلند کیا، جو قرآن کے ساتھ واقعی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ ان کی لائف دیکھیں، ان کی زندگیاں دیکھیں، دیکھیے کہ وہ کس طرح سے عزتیں پا گئے، کس طرح اللہ نے خلافتیں دے دی، کس طرح اللہ نے عزتیں دے دی. کہاں گلیوں میں رلتے تھے، خدا کی قسم، نہ داڑھی نہ مونچھ، گلیوں میں رلتے تھے، سارا دن جو ہے وہ لفظ بولتے ہیں، ویسے بولنا نہیں چاہیے، کتے کسی کرتے تھے سارا دن. لیکن آج اللہ نے اولیاء کی صفوں میں شامل کر دی، ولی بنا دی. کیوں؟ قرآن کے ساتھ جڑے، قرآن کے ساتھ لگ گئے. اللہ توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں داؤد صاحب، پورا گھرانہ، مجھے کہو نا سبحان اللہ، پورا گھرانہ قرآن کے ساتھ جڑا، بیٹے بیٹیاں بہویں سب قرآن کے ساتھ. اور ماشاءاللہ بیٹا نعت خواں، بیٹے عالم، بہویں خلفاء، کیا عزت پا گئی، بیٹیاں خلفاء. ایک صاحبزادی کو تو اللہ نے کعبہ شریف میں خلافت کا اعزاز عطا. تو یہ قرآن، ان کے والد صاحب قرآن پڑھا کرتے تھے، پوچھے ذرا ان سے. ان کے والد صاحب مجھے بتایا کرتے ہیں کہ ان کے والد صاحب اتنا قرآن پڑھتے، ساتھ ساتھ قرآن، وہ قرآن کی دعائیں ان کی اولاد میں قبول ہو، ان کی اولادوں میں اللہ نے ڈال. اس طرح آپ میں سے کتنے بیٹھے
سب قرآن کے ساتھ، جو قرآن کے ساتھ جڑا عزت پا، برکت پا۔ بھائی اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، قرآن آسان کورس میں اللہ ہم سب کو شامل ہونے وما علینا الا البلاغ۔